شیر افضل مروت صاحب، کافی عرصے بعد آپ کی عمران خان صاحب سے آج ملاقات ہوئی ہے، کیا تاثرات تھے، کیا جذبات تھے، کیا باتیں ہوئی خان صاحب سے بتائیے گا۔ ہاں کہ میں آیا، واقعی کافی عرصے بعد آیا۔ وجہ یہ تھی کہ ہم جب بھی آتے ہیں تو جیل حکام بہت ہی تنگ کرتے ہیں۔ 10 دفعہ آتے ہیں تو 3 دفعہ ملاقات ہو جاتی ہے، 7 دفعہ نہیں ہوتی ہیں، بہانے کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ یا وزیر جیل خانہ جات سے سفارش لاتے ہیں، یا آئی جی پریزن سے، یا پھر سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے اس کے ناز نخرے اٹھاتے ہیں۔ اب جب سے یہ سپرنٹینڈنٹ آیا ہے، ان کے سامنے ہم نے عدالت کے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام احکامات رکھے کہ سیاسی قیادت کی ملاقات جو ہے شیڈول کے مطابق ہوگی، وکلاء کی ملاقات شیڈول کے مطابق ہوگی۔ ایک دفعہ بھی اس شخص نے جو ہے ان احکامات پہ عمل نہیں کیا۔ اور ہم توہین میں اس لیے نہیں جاتے تھے کیونکہ اسی شخص نے جو ہے پہلے خان کو کال کوٹری میں رکھا، 10 دن تک جو ہے روشنی ان تک پہنچنے نہیں دی۔ کبھی جم جو سائیکل ہیں وہ ان سے چھین لیتے ہیں اور طریقوں سے تنگ کرتے ہیں، کبھی کمبل جو ہے نہیں دیتے ہیں۔ لیکن خان جو ہے وہ تو ڈٹا ہوا ہے، ان کو پرواہ نہیں ہے۔ ابھی خان صاحب کو ان کے بیٹوں سے بات نہیں کرنے دی جا رہی ہے۔ مختلف قسم کے یہ شخص جو ہیں، جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہے، یہ صعوبتیں جو ہے خان کے لیے پیدا کر رہا ہے۔ لہٰذا میں نے آج فیصلہ کیا ہے کہ میں یہ مسلسل عدالتی احکامات کی خلاف ورزی، پامالی، یعنی بار بار اس کو میں نے کہا کہ آپ مانیٹر نہیں کر سکتے ہیں، پھر بھی ہمارے سر پہ جو ہے یہ چوکیدار کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ یہ ہمیں اسٹیشنری لے جانے دیتے ہیں۔ ہائی کورٹ نے ان کو حکم دیا ہے کہ اسٹیشنری فائل ہم لے جائیں گے، ہم سے چھین لیتے ہیں۔ تو لہٰذا جو جیل سپرڈنٹ ہیں اور اسسٹنٹ سپرڈنٹ عمران، ان دونوں کے خلاف جو ہے میں آج تبینی عدالت کی درخواست بناؤں گا، کل دائر کروں گا، اور انشاءاللہ اب ان سے کوئی نیکی نہیں چاہیے۔ ہماری اپروچ جیل خانہ جات کے وزیر تک نہیں ہے، نہ آئی جی جیل خانہ جات تک ہے، ہماری اپروچ عدالتوں تک ہے۔ اگر ملک میں کوئی قانون ہے تو آئندہ جو ہے یہ ہمیں انشاءاللہ روکنے کی جرات نہیں کر پائیں گے۔ تو کیا کن باتوں کے ساتھ، کن چیزوں کے ساتھ آپ یہاں پر آئے تھے؟ کیا کچھ ڈسکشن کرنی تھی خان صاحب سے آپ نے؟ میں نے خان صاحب سے پارٹی کے معاملات ڈسکس کرنے تھے، کچھ ایشوز جو مجھے علم ہوا ہے کہ غلط بیانی کر کے ان کو بتایا گیا ہے وہ میں نے کریکٹ کرنے تھے، اور اس کے علاوہ خان صاحب کے ساتھ یہ مذاکرات کے عمل پہ میں نے گزارشات کرنی تھی۔ کچھ اور عوامل تھے، 1-2 لوگ ہیں، یہ عادل راجہ اور حیدر مہدی اور ان کے جو وہ ورکرز ہیں یا پراکسیز ہیں، اور جو بیسیکلی پی ٹی آئی کے کاز کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس حوالے سے میں نے خان کو کہنا تھا کہ ان بدبختوں سے پی ٹی آئی کو ڈسوسیٹ کرنا ہے، اور اس طرح جو ہے چند اور باتیں تھی جو میں نے خان صاحب سے ڈسکس کرنی تھی۔ لیکن اب میں جاؤں گا پہلے ہائی کورٹ، اور اس کے بعد جو ہے امید ہے کہ جمعے کو جو ہے تو یہ توشہ خانہ کیس لگا ہوا ہے تو میں جمعے کو آؤں گا۔ اچھا شیر افضل مروت صاحب، کافی ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا وہ چہرہ جس کی وجہ سے آپ مشہور ہوئے تھے، جو دبنگ انداز تھا، جس طریقے سے عوام کو آپ نکالتے تھے، تھوڑے سے خاموش اور وہ طبیعت نہیں نظر آ رہی۔ دوبارہ سے اسی مروت صاحب کو، شیر افضل مروت کو دبنگ انداز میں کب سے دیکھ رہے ہیں؟ مروت جو ہے اس پہ جو گزری نا، 11 اپریل تک میں نے پارٹی کی خدمت کی۔ 11 اپریل کے بعد جب سب لوگ باہر آ گئے تو بہت سارے میرے پیچھے پڑ گئے۔ کچھ لوگ یہ جو حیدر مہدی اور یہ بدبخت عادل راجہ کی ایما پہ سوشل میڈیا میں انہوں نے جو مجھے صرف اور صرف اس وجہ سے تختہ مشق بنایا، کچھ پنجاب کے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا کیونکہ شاید میری زبان پشتو تھی، یا شاید میں ان کی بلیک میلنگ میں نہیں آ سکتا تھا۔ اور پھر جو ہے آپ نے دیکھا کہ بجائے اس کے میں نے خدمات کا صلہ نہیں مانگا تھا، لیکن یک کے بعد دیگرے جو ہے ہر ایک نے جو ہے پیچھے ڈالنا چاہا۔ پیچھے ڈالنے میں نقصان میرا تھا، پارٹی کا تھا۔ میں اگر میری قوت تھی لوگوں کو نکالنے کی تو وہ میں اپنے لیے تو نہیں نکالتا تھا، پارٹی کے لیے نکالتا تھا۔
اور جب بھی کوئی احتجاج آتا تھا میں چیخ چیخ کے ذمہ داریاں مانگتا تھا, نہیں ملتی تھی. تو لہٰذا میں اب اسی پہ خوش ہوں. ہاں البتہ نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ جناب کسی نے کہا کہ جی ہم نے نکال دیا. کیوں نکالا؟ یعنی یہ اتنا جھوٹ گڑا گیا. ایک پنجاب کے MP نے خان کو بتایا کہ جناب انہوں نے آپ کو اور بی بی صاحبہ کو گالی دی ہے. یعنی اگر سیاست اس پہ آ جائے اور پھر اس شخص کو جو ہے پارلیمانی لیڈر بنا دیا گیا اس کارنامے کی عوض, تو جب میں خان کے پاس گیا تو میں نے کہا یہ کوئی سیاست ہے؟ کیا تھا؟ تو لہذا اس تمام بیک گراؤنڈ کے اس میں, اور یہ سلسلہ ختم نہیں ہو رہا ہے. اس دن بھی ایک بدبخت خان کو جھوٹ بول رہا تھا, مجھے کسی نے بتایا. تو لہٰذا میں خان کو یہ بھی بتانا چاہتا, ایسے جھوٹے لوگوں کے جو ہیں چہروں سے نقاب ہٹانا چاہتا تھا. یہ ختم ہی نہیں ہو رہی ہیں یہ باتیں. وہ کم بختو, میری غیبت کرتے ہو, جاؤ نون کے پیچھے لگ جاؤ اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کرو, وہ تم لوگوں کو میں ہی نظر آتا ہوں. اچھا شہزاد الورمہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے ابھی ذمہ داری کی بات کی, بڑے مشکل ٹائم میں آپ نے پی ٹی اے کو موبلائز کیا, لوگوں کو موبلائز کیا, آپ نے ذمہ داریاں اٹھائیں. لوگ اکثر گلہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ کیمپینس رہی جا رہی ہیں باقاعدہ کہ 26 نومبر کی رات گولیاں چلی, اس وقت کوئی بھی نظر نہیں آیا ڈی چوک میں. حالانکہ آپ کا ایک دبنگ رول تھا, دبنگ کردار تھا, آپ مشکل ٹائم پہ کھڑے ہوئے تھے, تو وہ بھی کارکنان کے لیے مشکل ٹائم تھا. تو شکوہ کیا جا رہا ہے, کیا کہیں گے آپ ادھر تھے یا نہیں تھے اس وقت موجود؟ نہیں, آپ لوگ تھے تو آپ لوگوں نے مجھے دیکھا ہوگا, میں موجود تھا ڈی چوک پہ. اور ڈی چوک میں علی امین خان, بشرا بی بی اور عمر ایوب خان ہم اکٹھے جو ہیں, ہم نے یہ اسلام آباد کو میں نے وہاں پہ جوائن کیا کراچی کمنی کے پاس, اور یہی میرا رول تھا. مجھے بتایا گیا تھا کہ جب ہم اسلام آباد پہنچے تو آپ نے ہمیں جوائن کرنا ہے, علی امین خان سے آپ پوچھ لیں. تو میں نے ان کو جوائن کیا. پھر انہوں نے مجھے ڈیوٹی دی کہ آپ آگے جائیں, ورکرز کو ڈی چوک جانے سے روکیں. عمر ایوب خان اور علی امین خان نے, میں آگے گیا وہاں چائنا چوک کے پاس, میں نے لوگوں کو روکا. وہاں پہ میں نے تقریر کی, آپ کو مل جائے گی, آپ نے دیکھی ہوگی. میں نے کہا مت جاؤ آگے, قیادت کا یہ فیصلہ ہے. اس کے بعد 4:30-5 بجے, چونکہ میں رات کا جاگا ہوا تھا تو میں سونے کے لیے چلا گیا. مجھے کیا علم تھا میرے فرشتوں کو کہ جناب اٹھوں گا تو ایک قیامت صغریٰ جو ہیں گزر چکی ہوگی پاکستان پہ اور ہمارے اس پہ. ورنہ کوئی یہ سوچتا کہ یعنی کہ کوئی گولی چلے گی میرے ورکر پہ اور میں جو ہے اس جگہ پہ نہیں ہوں گا. خدا کی قسم آج بھی افسوس ہوتا ہے کہ کاش ہم نیند کے لیے نہ جاتے, لیکن اگر گولی چلتی یہ دنیا دیکھتی کہ نہ ہم میدان سے بھاگنے والے ہیں, اور بے شک مار دیتے. ویسی بھی تو زندگی بڑی گھٹن آمیز ہو چکی ہے, کیا اس میں رہ گیا ہے؟ نہ ہم آزاد پھر سکتے ہیں, روزانہ عدالتوں میں پیشیاں ہیں, نہ کوئی پاکستان میں کہیں جا سکتے ہیں. صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ یہاں پہ تشریف لے کے آئے ہیں, اب خان صاحب کی رہائی کو کب تک دیکھ رہی ہیں؟ کیونکہ اب جو خبریں آ رہی ہیں, صاحبزادہ حامد رضا کہتے ہیں مذاکرات کامیاب ہوں یا ناکام ہوں خان صاحب باہر آ رہے ہیں, تو پھر خان صاحب کیسے باہر آئیں گے سر؟ پاکستانیوں دیکھ لو, تمام مقدمات میں خان بری ہو چکا ہے. اور توشہ خانہ آیا, جب توشہ خانہ میں جو ہائی کورٹ میں بریت کی درخواست جو ہیں وہ ارگو ہونے لگی تو نیچے سائفر کیس میں سزا ہو گئی. سائفر میں جب بریت آنے لگی تھی تو عدت میں سزا ہو گئی. عدت میں یہ سلسلہ ہے جو چل رہا ہے. ابھی خان جو ہے اس کا فیصلہ مؤخر ہو رہا ہے. یہ انصاف نہیں ہے. اگر آپ نے ایک ملزم کو پکڑنا ہے تو اگر اس کے خلاف 3,000 کیسز ہے, سب میں اپنے یکمشت پکڑنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ 3,000 میں اپنی باری کا انتظار کرے گا, پہلے آپ ایک میں پکڑیں گے پھر دوسرے میں پکڑیں گے. یہ یہاں پہ نا انصافی ہو رہی ہے. سپریم کورٹ موجود ہے, کانسٹیٹیوشنل بینچ موجود ہے, ہائی کورٹ موجود ہے, کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے.